اور آگے کیا فرمایا؟ ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں، آسان نہیں ہے، اس میں ہمت دکھانی پڑتی ہے۔ جب بندے کو اللہ سے پیار ہو جائے پھر وہ نماز پڑھتے تھکتا نہیں، پھر گرمی کے بھی روزے ہوں اس کو یعنی مشکل لگتے کیوں؟ ہمت دکھاتا ہے رب کی رضا کے لیے۔ آپ کو کسی سے پیار ہو جائے اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، تو جن کو اللہ سے پیار ہو جائے پھر ان کو اللہ کی یاد نرم گرم بستروں سے بھی سوتے سے اٹھا دیتی ہے، وہ اس کی یاد میں لگ جاتے ہیں۔ اور جن کو نہیں ہے وہ لگے ہوئے ہیں دنیا میں۔ ہم لوگ عزم، ہمت، اسلام میں عزم نہیں ہے، عزم ہے، عزم، ہمت، اللہ کے لیے پکے ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ کچے نہیں، ڈاما ڈول نہیں، ڈاما ڈول یا ڈگما ڈول جو بھی آپ کہتے ہیں، پکے ہو جائے۔ یہ جب انسان پکا ہو جاتا ہے نا پھر اس کی آواز، اس کے انداز بدل جاتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، سنا دیتا ہوں۔ عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے 4 سنتیں پڑھنا۔ عصر کی 4 کہیے نا سنتیں پڑھنا، عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے 4 محبت والوں کے نزدیک، محبت والوں کے نزدیک ان 4 سنتوں کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اب سنیں حدیث شریف، من صلی قبل العصر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے۔ ٹیلی فون بجانے کا جس کو شوق ہو مسجد سے باہر چلا جائے، مسجد کے اندر موسیقی مت بجاؤ، آنے سے پہلے سائلنٹ کر لیا کرو۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، جو عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے گا، غفر اللہ لہ مغفرۃ عظما، فرمایا عظما کا لفظ آیا اس لیے یہ حدیث یاد آئی کہ اللہ تعالی اسے یقیناً بخش دے گا، کیونکہ یہ محبت کے بغیر نہیں، محبت کے بغیر نہیں۔ محبت والا پڑھے گا، دوسرا کہے گا نہیں جی غیر موقعہ ہیں، ضروری نہیں ہے، لیکن محبت والا کہے گا محبوب کی ادا ہے میں کیوں چھوڑوں، میرے محبوب کی ادا ہے میں کیوں چھوڑوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ایک صحابی کی چین پر تھوڑی پر ایک ہی بال تھا، داڑھی میں ایک ہی بال تھا، باقی جلد پر نہیں تھا، وہ اس میں بھی کنگھی کرتے تھے۔ کسی نے کہا ایک ہی بال ہے پھر بھی کنگھی کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا محبوب کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اسألک عزائم مغفرتک، اے اللہ میں تیری پختہ مغفرت کا سوال کرتا ہوں، کامل پکی عزم والے بنو، ارادے والے بنو، ہمت والے بنو، وہ کام دل پختہ ہو جائے، جم جائے ان پر، شبہ کی گنجائش ہی نہ رہے، یقین کے ایسے پکے بنو۔ عزم الامور کن کو کہتے ہیں؟ جن میں نہ شبہ آ سکے نہ ہی انہیں شک روک سکے، ایسے پکے ہو جاؤ۔ الحمدللہ
ہمیں اپنے عقیدوں میں ایسا پکا ہونا چاہیے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہمارا عقیدہ نہیں بدلے گا. صحیح عقیدہ. آج کل لوگ کوشش کر رہے ہیں نا، لگے ہوئے سوشل میڈیا پہ غوث پاک کے خلاف، اولیاء کے خلاف. ان سے کہہ دو طوفان آئے، آندھی آئے، انشاءاللہ ہم پکے رہیں گے، ہم غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تم نے نہیں ماننا، نہ مانو، وہ تمہارا نصیب. ہم نے غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑا. یقینی بخشش کے لیے آپ کو اپنے یقین کو پکا کرنا پڑے گا. اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنا پڑے گا. اور ہم سب کو جاننا چاہیے اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. یہ ہمیں جاننا چاہیے. ناراضی سے بچنا ہے، اس کی رضا کو اختیار کرنا ہے، تاکہ ہمارا بیڑا. یہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو وصیتیں فرما رہے ہیں. کشف الاسرار میں ہے حضرت لقمان کی وصیتوں میں سے کہ آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا محمود اور مکروہ. محمود کے معنی پسندیدہ، مکروہ کے معنی ناپسندیدہ. جو تیرے پیش آئے، تیرے سامنے آئے، تو عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی تیرے لیے خیر چاہتا ہے. اس نے کہا میں کیسے وعدہ کر لوں آپ سے جب تک میں مشاہدہ نہ کروں، دیکھ نہ لوں. فرمایا اللہ کی رضا پر راضی رہنا کہ یہ تکلیف آئی ہے، مجھے ناپسند ہے، مگر اس میں بھی اللہ کی طرف سے میرے لیے بھلائی. کوئی بھلائی پہنچی ہے تو یہ بھی کہ میں اللہ کا شکر زیادہ کروں اور کوئی ایسی چیز نہ کروں جو اللہ کو ناراض کر دے. اس حوالے سے میں تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے عرض کروں گا. آج کا خلاصہ کر دوں کہ شرک نہیں کرنا کسی حال میں بھی، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے. ماں باپ اگر شریعت و سنت کے خلاف کوئی حکم دیں گے تو وہ بات مانی نہیں جائے گی، مگر ان کی خدمت سے منہ نہیں موڑنا، ان کو راضی رکھنا ہے. اللہ کی یہ تاکید ہے ہمیں کہ ہم اللہ کا شکر کریں اور ماں باپ کا شکر کریں. اس کی پیروی کرنی ہے ہم نے جو اللہ کی طرف لے جائے. وہ پیر ہو، استاد ہو، کوئی ہو، جو اللہ کی طرف نہیں لے جا رہا اس کی پیروی نہیں کرنی ہے. یاد رہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، چھوٹی سے چھوٹی برائی ہو، اللہ کو سب معلوم ہے، وہ بے خبر. اونچی ہم سے چیز چھپ سکتی ہے، اللہ سے چھپ سکتی نہیں. نماز قائم رکھنی ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. یہ ہمت کے کام ہیں، ان کو کرنا ہے. آج کا بیان یہیں تک. انشاءاللہ اس کے آگے مزید بیان آئندہ جمعے. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا. 2-3 باتیں عرض کروں گا. پہلی بات یہ فلسطین کے حوالے سے. دنیا میں 200 سے زیادہ ملک ہیں، مگر وہ سارے مل کر
اسرائیل نامی ملک کو روک نہیں سکے، اس کے ظلم اور بربریت کو بند نہیں کروا سکے۔ اسرائیل نامی ملک غاصب ہے، قبضہ کیا ہوا ہے بیت المقدس پر۔ اب تک 1 سال سے زیادہ مدت ہو رہی ہے، 50,000 سے زیادہ فلسطینی اور کتنے آگے دوسرے پڑوسی ہلاک کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ بچے، عورتیں، ہسپتال، اسکول، بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی، دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ مسلمانوں سے زیادہ مظاہرے غیروں نے کیے، مگر مسلم ممالک کے سربراہ مذمت کے سوا کچھ نہیں کر سکے، لوگوں کی مدد بھی نہیں کر سکے۔ اسرائیل نامی ملک کو تیل اسلحہ پہنچاتے رہے، مگر مظلوموں کو پانی اور غذا پوری طرح نہیں پہنچا سکے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، ہم سب مجرم ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں ہم سب کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ نہ حکومتیں کر رہی ہیں، نہ عوام کر رہے۔ کچھ لوگ مالی مدد پہنچانے کے لیے لگے، کچھ لوگ آواز لگا رہے، باقی تو دعا بھی نہیں کر رہے، غافل ہیں۔ کل کیا جواب دیں گے آپ؟ آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ کل ادھر ہو تو پھر کون پوچھے گا آپ کو؟ مسلمان اتنے بے حس کیوں ہو گئے؟ ہم سب کو سوچنا ہوگا۔ دنیا کی کرسی کے متوالے، دنیا کے مال کے یہ متوالے اور بھکاری گم ہیں۔ کرسی بچ جائے، دولت مل جائے، حالانکہ اگلے سانس کا بھی پتہ نہیں۔ ملک بیچ رہے ہیں، کوئی ایئرپورٹ بیچ رہے ہیں، کوئی سڑکیں بیچ رہے ہیں، ادارے بیچ رہے ہیں، کمپنیاں بیچ رہے ہیں، ملیں بیچ رہے ہیں۔ باپ کا مال سمجھا ہوا، نہ اپنی تنخواہوں میں کمی کی، نہ اپنی عیاشی میں کمی کی، ہر بندے پر بوجھ ڈال دیا، مہنگائی پر مہنگائی۔ یہ کیا سمجھتے ہیں یہ بچ جائیں گے؟ ان کی نسلوں تک کی پکڑ ہوگی۔ مگر میں اور آپ مجرم بن رہے ہیں کہ ہم ظلم کے خلاف بول بھی نہیں رہے۔ مجھے اور آپ کو بھی سوچنا ہوگا۔ ووٹ دیتے وقت آپ ایمان نہیں دیکھتے ہو، اپنا فائدہ دیکھتے ہو۔ سب کو آزمایا ہوا ہے، کون سا سیاستدان ہے جس کا دامن صاف ہو؟ کوئی نہ کوئی بات اس کے کھاتے میں ضرور ہوگی۔ کتنے قتل ہوں گے، کتنی کرپشن ہوگی، کتنی ناانصافیاں ہوں گی۔ اللہ تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر یہ سرکش ہیں تو اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں کوئی فاروق اعظم کا سچا غلام عطا کرے۔ مجھے اور آپ کو سدھرنا ہوگا، ہم سب مجرم بن رہے ہیں، ہم سب مجرم بن رہے ہیں۔ اللہ تعالی غیب سے فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے آئین میں، گورنمنٹ نے کس طرح پاس کی ہے ٹی وی پر، خبروں میں آپ دیکھتے رہے۔ سود کے لیے جی ابھی 4 سال اور انتظار کرو، 2028 میں سود سے
نکلیں گے۔ علماء بھی لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں، انہوں نے یوں کر دیا، انہوں نے وہاں کر دیا۔ اس پوری 26ویں ترمیم میں دین کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ صرف اپنی کرسی بچانے، حکومت بچانے کے لیے طریقے بدلے گئے ہیں۔ عوام کے لیے کیا کیا ہے؟ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت، پارلیمنٹ، عدالت، افواج، تمام ذمہ دار اداروں کو ایک بات بہت زور دے کر کہہ رہا ہوں، جتنی چاہو آئین میں ترمیمیں کرو، اپنی کرسی بچاؤ، مگر دین میں دخل نہ دینا۔ دین میں دخل، نہ عدالت، نہ پارلیمنٹ، نہ حکومت، نہ افواج، نہ ایجنسیاں، نہ کوئی کمپنیاں۔ ناموس رسالت کے قانون کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے جو قانون ہے، اس کو بدلنے بگاڑنے کی کوشش، ختم نبوت کے حوالے سے کوئی گڑبڑ نہ کرنا۔ جتنی چاہو ترمیمیں کرو، مگر سن لو، اگر یہ ترمیمیں کر کے تم نے ناموس رسالت یا عقیدہ ختم نبوت کو چھیڑا تو تمہاری ترمیمیں کیا، تم بھی نہیں رہو گے، تمہاری یہ عدالتیں بھی نہیں رہیں گی، مگر میرے نبی کا پرچم اونچا رہے گا۔ ہم گناہگار ہیں، بے غیرت نہیں ہیں۔ ہم دین کے لیے، نبی کی عزت کے لیے کوئی کوتاہی قبول نہیں کریں۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کا، اپنے دین کا وفادار رکھے۔ یہ ضروری ہے، گورنمنٹ سن لے۔ کسی کے کہنے پہ، کسی کے دباؤ پہ، کسی طرح بھی تم نے دین میں اگر گڑبڑ کی تو پھر وہ چل سکتا نہیں۔ جو چیف جسٹس صاحب تھے، جنہوں نے فیصلہ کیا تھا، چلے گئے، ان کی جگہ دوسرے آ گئے۔ وہ چیف جسٹس صاحب چلے گئے، ان کو کرسی پہ بیٹھ کے توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ انہوں نے اللہ کو حساب دینا ہے، ہم نے ان کو بتا دیا تھا۔ انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا اس میں انہوں نے کفر کر لیا تھا، کیونکہ نبی کی توہین، قرآن کی توہین کے لیے انہوں نے اجازت دے دی تھی۔ جس پر توبہ لازم ہے، ان کو توبہ کرنی چاہیے تھی۔ جو باقی جج ان کے ساتھ تھے، ان کو بھی کہہ رہا ہوں توبہ کر لیں، اللہ سے معافی چاہ لیں۔ کراچی شہر کو پتہ نہیں کب کوئی ایسا شخص ملے گا جس کو اس شہر کی فکر ہوگی۔ برسوں سے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کچرے کا ڈھیر جگہ جگہ لگا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں، جہاں کوئی وزیر امیر رہتا ہے وہ سڑک بن جاتی ہے، باقی سڑکوں میں، اور اگر پیسے گرانٹ ہوتے ہیں تو آدھے تو رشوتوں میں چلے جاتے ہیں، باقی کتنا مٹیریل لگتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ حال بھی آپ کے سامنے۔ ابھی 2-3 دن سے پانی کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ میرے پیر و مرشد، میرے مربی، میرے آقا حضرت گنج کرم غوث زماں پیر سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صاحب کرما والے، ان کے بڑے بیٹے فخر نقشبند حضرت سیدنا پیر محمد علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کی زوجہ اہلیہ محترمہ 2 دن ہوئے انتقال فرما گئی ہے۔ بابا جی آیا کرتے تھے کرما والے، آپ نے ان کی زیارت کی ہوئی ہے۔ جو لوگ یہاں مستقل جمعہ پڑھتے ہیں، وہ جب کبھی کراچی آتے تھے، یہاں تشریف لاتے تھے۔ ان کی اہلیہ بہت ہی عالمہ، فاضلہ، ولیہ خاتون، بہت زیادہ مشفق، مہربان،
ایک مرتبہ یعنی پھر ماں سے محروم ہو گیا. بہت شفقت فرماتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی کے طلباء کسی پروگرام میں گئے ہوئے تھے. بڑا کٹھن راستہ تھا. رات کے وقت ان کی وہ سوزوکی وین جو اس کو کیری بھی کہتے ہیں وہ کھائی میں گر گئی. 4 اس میں جوان علماء عالم بنے تھے نئے نئے، وہ شہید ہو گئے. باقی زخمی ہیں، اللہ ان کو صحت دے. یہ سانحہ بھی ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور بھی جتنے اہل ایمان اس دنیا سے گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے مسجد میں جو خدمت کرتے ہیں حمید اللہ اور ان کے بھائی حیدر علی، چھوٹے سے بچے ہیں جب سے آ رہے ہیں. ان کے والد حاجی قاسم صاحب ساری عمر والد صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، پھر میں یہاں آتے رہے. حمید اللہ کے بڑے بھائی نور محمد صاحب وہ بھی انتقال کر گئے گزشتہ رات. اللہ تعالی ان کی بھی مغفرت فرمائے. سولر کے حوالے سے ایک بات بتا دوں. کل پتہ چلی ہم نے یہ جو سولر سسٹم لگایا ہے کہ الیکٹرک والوں نے اس میٹر میں جو تبدیلی کرنی تھی وہ نہیں کی اور ہمیں اس مہینے پھر 4.5 لاکھ روپے کا بل آ گیا ہے. شکایت کی ہے. یعنی اتنے لاپرواہ ہیں، بس بل لینا آتا ہے، کام کرنا نہیں آتا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی وہ غلطی ہو گئی، جی وہ ٹھیک کرنا تھا. تو اگر یہ بل نہ آتا اور ہمیں پتہ نہ چلتا تو یہ تو اسی طرح لوٹتے رہتے. بہرحال ان کو بتا دیا ہے، اللہ کرے وہ ٹھیک کر دیں. لیکن میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے. جب مسجدوں کے ساتھ کر رہے ہیں، عام لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوں گے یہ لوگ. اللہ تعالی اس وطن کی خیر فرمائے. ظفر صاحب نے لکھا ہے پھوپھی زاد بھائی چکن گونیا کے باعث